يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ثنائیں اور حمدیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہیں جو مالک کائنات، خالق کائنات اور رازق کائنات ہیں، اور کروڑہ درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام پر کہ جن کی وساطت سے، جن کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا اور یہ دین اسلام ملا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا خطبہ جمعہ سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس قدر بڑی ہے کہ یہ 20 منٹ کا جو خطبہ ہے وہ پوری طرح سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ کئی گھنٹوں کا بھی اگر خطبہ دیا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے گا آپ کی حیات و خدمات کا جائزہ لینے کے لیے۔ بہرحال اس مختصر وقت میں جتنا ممکن ہو سکا ہم ان کے خصائص، ان کی خصوصیات، ان کے اعزازات اور ان کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، 1443 ہجری کا یکم محرم سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو ہجری سال ہے جسے ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز کرنے کا سہرا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں حساب لگا کر اس بات کو طے کیا کہ ہم اپنے سال کا آغاز کس مہینے سے کریں گے اور کس سال سے کریں گے۔ چنانچہ محرم سے کیا گیا، ہجرت کے پہلے سال سے طے کیا گیا کہ اس کا آغاز ہوگا۔ یعنی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کو جب یکم محرم آئے گا تو 1442 سال گزر جائیں گے اور 1443واں سال شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا عطا کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ 582 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 11 سال اور چھوٹے تھے۔ لقب آپ کا فاروق ہے، فرق ڈالنے والا، تو چونکہ آپ کے آنے سے، اسلام قبول کرنے سے کفر اور اسلام میں ایک واضح فرق نمودار ہوا۔ آپ سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد اعلانیہ نماز پہلی بار پڑھی، اس لیے آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو فاروق کا لقب عطا ہوا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے آنے سے فرق واضح ہو گیا حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ شامل ہیں، ان کے گھر والوں میں شامل ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس بیٹی کی نسبت سے آپ کو ابو حفص، حفصہ کا باپ، یہ آپ کی کنیت ہے۔ 9ویں پشت میں سید عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے، اور آپ کے خاندان کا جو نام ہے وہ بنو عدی ہے، اور بنو عدی کو بڑی اہم ذمہ داری قریش کے قبیلے کے اندر حاصل تھی، اور وہ تھی سفارت کاری، دوسرے قبیلوں کے ساتھ رابطہ کرنا، دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو یہ ایک اہم ذمہ داری آپ کے خاندان کو حاصل تھی، اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سفر شام بھی کیا اور اہم ذمہ داری کو سر انجام دیا، اور آپ مکہ کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، غور و فکر کرنے والوں میں لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔
اور آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ گھر سے تو آپ کچھ اور ہی نیت اور ارادہ لے کر نکلے تھے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے، لیکن راستے میں آپ کو اطلاع ملی، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی وہ اسلام قبول کر چکے، آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہن بھائی کا نام حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے حضرت سعید اور عشرہ مبشرہ میں شامل۔ تو جب گھر پہنچے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر آئی ہوئی تھی، آپ کے بہنوئی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ چھپ گئے ڈر کے مارے، وہ چھپا دیا گیا، پہلے مارا پھر پوچھا، پھر سورہ طٰہٰ کی جب آیات سنی تو دل نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کا سچا کلام، اور دل کی حالت پلٹ گئی، اور وہ جو گھر سے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کے لیے، امتی بننے کے لیے تیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قبول اسلام کے لیے دعا کی، دو شخصیات کے لیے کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو مضبوط فرما۔ عمر بن حشام ابو جہل ہے اور عمر ابن خطاب تو ہم جانتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی اور عمر بن حشام کے حق میں ناقبول ہو گئی، اور بالآخر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، آپ نے چاہا ہے، دعا کی آپ ان کے لیے۔ تو آپ نے اعلانیہ ہجرت کی، جب ہجرت کا موقع آیا سب نے چھپ چھپا کے ہجرت کی، لیکن آپ نے ہجرت سے ایک دن پہلے جا کر محلے میں اور مکہ کے بازاروں میں اور بیت اللہ مسجد میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور جو کوئی اپنے باپ کو جوانی کے بڑھاپے کے سہارے سے محروم کرنا چاہتا ہے وہ آئے میرا راستہ وہ۔ تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی مائی کا لال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہو سکے۔ یہ ہوتی ہے جرأت، یہ ہوتا ہے یقین۔ تو یہ لہٰذا انہوں نے اعلانیہ ہجرت اور کوئی ان کے راستے میں نہیں آیا۔ تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بے چینی دیکھنے والی تھی، اور وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کہ ہم سچے نہیں ہیں، کہ ہمارا دین حق پہ نہیں ہے، پھر ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، کیوں ان کی شرطیں مان رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول، یعنی جس بات کا مجھے پتہ ہے نا، تمہاری سوچ ابھی وہاں تک نہیں جا رہی، تم اس بات کو نہیں سمجھ کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بڑی خوشخبری ہے۔ اور قرآن نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، سورہ فتح کے اندر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو ایک واضح اور روشن فتح کی مبارک دی۔ تو حضرت عمر پھر جو ہے وہ موم ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، بلکہ افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر بحث کر، کیوں میں نے انہیں جو ہے وہ ایک ایسی بات کے لیے خام خواہ پریشان کیا جو میں سمجھ نہیں رہا تھا۔ اور ساری عمر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری اس جسارت کو، اس غلطی کو جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے سامنے، حکم کے سامنے رائے دینے لگ پڑا، اللہ معاف کر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر غزوہ تبوک کا موقع ہوا 9 ہجری میں، تو گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا یہ آدھا سامان آپ کی خدمت میں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تخصصات ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل ہیں، جو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جاری ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا،
ان میں بعض کی جو قمیضیں تھیں وہ سینے تک تھیں، بعض اس سے بھی چھوٹی تھیں۔ پھر حضرت عمر آئے تو انہوں نے ایسی قمیض پہنی ہوئی تھی جو زمین تک گھسٹتی چلی جا رہی تھی، اتنی لمبی قمیض تھی۔ تو پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، صحابہ نے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، کہ حضرت عمر کو جو دین کا فہم ہے، جو دین کی سمجھ ہے، جو ان کی دینداری ہے، وہ باقی تمام صحابہ سے بڑھتا ہے۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ پھر آپ کے علم کی گواہی وہ بھی ایک خواب کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا اور اتنا پیا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں تک آ گئی، اور پھر میں نے وہ پیالہ حضرت عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو علم عطا کیا، دین کا علم میرے بعد وہ حضرت عمر کو دیا۔ اس لیے یعنی علم کے معاملے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب العلم کہا گیا، علم کا دروازہ، انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور یہاں اس خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا اور باقی دودھ حضرت عمر کو دے دیا، اور صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، یعنی علم کے معاملے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا محدث قرار دیا۔ تو محدث کون ہوتا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کی رائے نبی کی رائے کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے، وہ نبی نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ اگر میرے بعد ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر جو محدث کے درجے پہ۔ اور ایک واضح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کس قدر بلند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپ اٹھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے احد تم کیوں کانپ رہے ہو، قرار پکڑو، سکون پکڑو، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ اللہ، ایک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی، ایک صدیق ابو بکر صدیق، 2 شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت گزر گیا، اور دوسرے شہید کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم ان کا یوم شہادت، 2 شہید۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی کئی سال پہلے، جب آپ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر، صحابہ کو لے کر، حضور نے یہ پیش گوئی فرما دی، اور اسی طرح سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا کیا کرتے تھے اللہ مرزقنا شہادتاً فی دیارک، فی، اے اللہ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ دونوں کام کیسے ہوں گے، یعنی اگر ظاہر ہے شہادت تو کسی محاذ پہ ہوگی، جہاد پہ ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کے دونوں پہلو قبول ہوئے۔ آپ امامت فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑے تھے، جب ایک فیروز ابو لولو جو فارسی غلام تھا، ایرانی غلام تھا، اس نے دوران امامت خنجر سے آپ کے اوپر کئی وار کیے۔ یہ 28 ذی الحج کا واقعہ، 27 یا 28، اور اس کے پھر 3 دن بعد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہلاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور یعنی وہ آپ کی جو دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرمانا اور شہادت کی موت عطا فرمانا، اس دعا کے دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ، یہ بھی حضرت عمر کا ہے کہ انہوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ کا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ تو میں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے، تو میں نے انہیں بشارت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ خوش ہوئے اور کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ کچھ دیر گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، تو حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عمر تھے، تو میں نے ان کو بھی خوش آمدید کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور بیٹھ گئے۔ پھر تیسری بار دستک ہوئی تو حضور نے پھر یہ فرمایا کہ جو دروازے پہ آئے اسے جنت کی بشارت دی۔ اب کے بعد دروازہ کھولا گیا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تھا۔ تو یوں یہ 3 صحابہ لگاتار اس باغ میں آئے اور تینوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3693 اس کا نام۔ تو حضرات گرامی قدر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ یہ 20 منٹ جو ہے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مختصراً ان کے سیرت اور کردار کے 1-2 واقعات کہ خلیفہ ہونے کے باوجود، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود ان کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ جب فلسطین فتح ہوا، مسجد اقصیٰ کا دورہ کرنے کے لیے آپ گئے تو وہاں کے یہودیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور جو ان کا غلام ہے وہ خچر کے اوپر سوار ہے۔ راستے میں طے کر لیا تھا کہ کچھ عرصہ میں پیدل چلوں گا اور تم سواری کرو، اور کچھ عرصہ میں سواری کروں گا اور تم پیدل چلو گے، باریاں مقرر کرو۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جب دونوں فلسطین پہنچے تو اس وقت حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی تھی اور غلام کی باری سوار، انہوں نے باری چینج نہیں کی۔ اور وہ یہودی پکار اٹھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا اس شہر کو وہی فتح کرے گا جو خود تو پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا غلام خچر کے اوپر سوار۔ اور انہوں نے بغیر کسی بات کے وہ شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ تو حضرت عمر نے بھی پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ان کو شہر کے اندر رہنے کی اجازت، امان نامہ لکھ کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اور یہودیوں کو کہا کہ آپ اس میں رہ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی اتنا بڑا درخت، یہ یعنی وہ ان کا عدل مشہور ہے، ان کا روب اور دبدبہ مشہور ہے۔ ایک شام کا ایک سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آیا، روم کے بادشاہ کا، تو پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ کو نہیں ہوتا، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو ہمارا خلیفہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مسجد میں ہوگا۔ مسجد میں پہنچا تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ابھی مسجد سے باہر نکل گئے ہیں، صحرا کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر چونکہ محاذ جنگ کے اوپر خبروں کا انتظار کرتے تھے اور بعض کا مدینہ سے کئی میل دور اکیلے چلے جاتے تھے کہ قاصد سب سے پہلے آ کے انہیں ملے، تو وہ باہر چلے گئے۔ تو راستے میں تھک کر ایک درخت، کیکر کے درخت کے نیچے اپنا درہ رکھا ان کا ہاتھ میں ہوتا تھا، اس پہ سو گئے۔ رومی جو سفیر ہے وہ تلاش کرتے کرتے جب ان تک پہنچا تو حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہے اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہے اور اپنا درہ رکھا ہوا ہے، مزے سے سو رہے ہیں۔ تو اس کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ہمارے حکمرانوں نے عدل نہیں کیا اور عالی شان محلوں میں انہیں نیند نہیں آتی، اور مسلمانوں کے خلیفہ نے عدل کیا، تپتی ریت کے اوپر بھی اسے نیند آتی۔ یہ ہوتا ہے عدل، جب آپ عدل کرتے ہیں تو اللہ تپتی ریت کے اوپر بھی آپ کو سکون کی نیند عطا کرتے ہیں۔ راتوں کو وہ جاگتے تھے اور گشت کرتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا، کسی کو کوئی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اور خود اپنے رعایا کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ اپنے راتوں کی نیند اپنے رعایا کے آرام کے لیے انہوں نے تج دی، وقف کر دی، خود بے آرام رہتے تھے اور رعایا کو آرام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ 1 سال مدینہ میں قحط پڑا تو حضرت عمر کا رنگ جو بڑا سرخ و سفید تھا وہ سیاہ پڑ گیا، اس لیے کہ اگر لوگ بھوکے تھے تو حضرت عمر بھی بھوکے رہتے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے، بڑے بڑے دسترخوان لگواتے اور ان کے ساتھ جو ان کو پیش کیا جاتا وہی خود کھاتے اور باقی وقت میں بھوکے رہتے۔ یہ تھا معیار۔ اور وظیفہ کتنا لیتے جس سے ایک مزدور کی 2 وقت کا کھانا کھایا جا سکے، یہ بیت المال سے اپنے رہنے اور سہنے کے لیے وہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ اور جو کرتا وہ پہنتے تھے اس پہ 17 پیمند لگے ہوئے تھے،
17 جگہ سے وہ پھٹا ہوا تھا، اس کو ٹانکے لگے ہوئے تھے، پیس لگے ہوئے تھے کپڑوں کے، لیکن روب کا عالم یہ تھا کہ مدینہ میں بیٹھے ہوتے تھے اور کیسر روم وہاں پہ تھر تھر کانپ جاتے تھے، اس لیے کہ جب حکمران عدل کرتے ہیں تو اللہ ان کی ہیبت جو ہے وہ کافروں کے اوپر طاری کر دیتا ہے۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، اس لیے میں ان کے آخری جملہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو عمر کو یہ ڈر ہے کہ اللہ نے ثواب کر دیا۔ گھوڑا چلتا ہوا جا رہا، اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر کے مر گیا تو اللہ نے عمر سے پوچھنا تیرے دور میں رستے ہموار کیوں نہیں تھے؟ آج لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، دشمنیوں سے مر رہے ہیں، قتل و غارت گری سے مر رہے ہیں، بدامنی سے مر رہے ہیں، اور حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کل ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور حضرت عمر کہتے تھے کاش تیری ماں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر جیسے ایک اور حکمران عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔